السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی حنان المنان الذی خلق الانسان وعلمہ البیان الذی لم یزل سمیعا بصیرا دائما ابدا وعلى آلہ وصحابہ نجوم الہدى وسیدنا امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گلرخا شہزادہ گلگو کبا امداد کن۔ ادب و احترام کے ساتھ آقا نعمت وجہ وجود کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین قدر، میں نے قرآن عظیم برہان رشید کی چوتھے پارے کی شروع کی آیت مقدسہ پڑھی۔ میں چاہتا ہوں اس کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کروں۔ رمضان المبارک کے مہینے کا یہ وہ عشرہ، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے 3 حصے فرمائے، یعنی ایک رمضان المبارک سے لے کر کے 10 رمضان المبارک تک یہ رحمت کا عشرہ، یعنی بندہ چاہے اپنے مولا سے جتنی رحمتیں حاصل کرنا چاہے، اپنے مولا کی رحمتوں کا نزول کرانا چاہے، توجہ چاہتا ہوں، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری امت کو رمضان کے 10 دن یہ رحمت کے دیے گئے، اور اللہ رب العزت قرآن عظیم کے اندر 21ویں پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے میرے دوستو کہ اللہ اس مہینے، اس ماہ مبارک کے اندر روئے زمین پر کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے میرے دوستو جس پر اللہ رب العزت اپنی رحمت کی نظر نہ فرماتا ہو، پوری روئے زمین پر۔ اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس رحمت والے عشرے کے اندر، یعنی رحمت والے حصے کے اندر، اللہ جہنم کے دروازوں کو بند فرما دیتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے میرے دوستو۔ اور جہنمیوں کو، یعنی جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے، جن کے لیے ضروری ہو چکا ہے کہ یعنی جن کا جہنم میں جانا ضروری ہے، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اس ماہ مبارک کی برکتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت جہنمیوں کو جہنم سے رہا کر کے جنت عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے رحمت کا میرے دوستو۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں رمضان المبارک کے اندر
رمضان المبارک کے اندر بندے کو چاہیے یہ کہ خدا تبارک و تعالیٰ کی عبادت تو کرنی ہی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے جو ہم پر فرض کیا، اللہ رب العزت نے جو حکم ہمیں دیا اس پر عمل کرنا ہی ہے، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو یا روزے کی شکل میں ہو یا دیگر ذکر و اذکار کی شکل میں ہو، تمام طریقوں سے ہمیں اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے۔ لیکن میرے آقا فرماتے کہ اس مہینے کے ساتھ ساتھ انسان روزہ رکھے، روزہ رکھنے کے باوجود اپنے ارد گرد یہ بھی نظر رکھے کہ میری بستی کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو بے سہارا ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں میرے دوستو، روزہ ضرور رکھتے ہیں، لیکن روزہ رکھنے کے لیے جو روزہ رکھنے کی چیزیں انسان کے پاس کھانے کی غذائیں ہونی چاہیے وہ موجود نہیں ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ سحری کرتے ہیں، لیکن سحری میں حقیقت معنوں میں جو چیزیں ان کو ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے، قسم وحدہ لا شریک کی ذات کی، میرا امتی روزے کی حالت میں اگر اپنے کسی مومن بھائی کو روزے کا اہتمام کر دے، اس کی افطاری یا اس کی سحری کا اہتمام کر دے، میرے آقا فرماتے اس کو ایک روزے کا نہیں بلکہ اللہ رب العزت 2 روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی روزدار کی خدمت کرنا، یہ حدیث ہے، اگر میرا جملہ غلط ہے تو میں ذمہ دار ہوں میرے دوستو، یہ حدیث ہے۔ میرے آقا فرماتے کسی روزدار کو روزہ کھلوا دینا یا سحری کرا دینا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے مثل روزہ کے ہی ثواب ہے میرے دوستو، یعنی روزے جیسا ہی ثواب ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ بھئی جس کا ہم نے روزہ کھلوایا تو اس کے ثواب میں کوئی کمی اللہ رب العزت فرماتا نہیں، اس کا جو ثواب ہے اس کو مکمل ملتا ہے، اور جو اس کو کھانے پینے کی غذائیں مہیا کراتا یعنی دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی روزے کا ہی ثواب عطا کرتا ہے میرے دوست۔ اب یہاں سے یہ ذہن مت لگا لینا کہ بھئی ہم 1 مہینہ کسی کو روزے کا سامان دے دیں، ہم روزہ نہ رکھیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے میرے دوستو، یعنی یہ ذہن نہیں لگانا کہ بھئی ہم 1 مہینے کا کسی کو سامان دے دیں اور اگر ہم صحیح سلامت ہیں، تندرست ہیں اور ہم روزہ نہ رکھیں، دوسرے کو روزے یا سحری کا سامان دے دیں، ایسا بھی نہیں ہے میرے دوست۔ بلکہ بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں اللہ نے جو ذات کے ساتھ میں ضروری فرمایا ہے، جیسے نماز ہے، خود پڑھو گے جب ہی حق ادا ہوگا، نماز خود پڑھو گے جب ہی حق ادا ہوگا، یا زکوٰۃ انسان پر فرض ہے، خود ہی دے گا اس وقت ہی وہ زکوٰۃ عطا ہوگی میرے دوستو۔ بہت ساری عبادتیں ہماری ذات سے جڑی ہوئی ہیں، یعنی انسان خود کرے گا جب ہی اس سے بری و ذمہ ہو سکتا ہے، اور اگر خود نہیں کرے گا میرے دوستو تو اس سے بری و ذمہ نہیں ہو سکتا۔ تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے میرے دوستو کہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے یا مخلوق کی خدمت کرنے سے میرے دوستو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کیا کیا عطا فرماتا ہے میرے دوستو۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، یہ وہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہے میرے دوستو جن کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں تھی بلکہ جنات و حیوانات میرے دوستو، جمادات، تمام چیزوں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جاری تھی۔ اور آج بھی یہ ثابت ہے کہ اگر کسی انسان کے اوپر آسیبی خلل ہو، کوئی جناتی معاملات ہو، کوئی اس کے اوپر اثر ہے، تو اہل علم عامل حضرات لکھتے کہ یعنی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی قسم دینے کے بعد میں کسی جنات کی بھی مجال نہیں ہے کہ اس انسان کے اندر رک سکے۔ یہ وہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے ایک چوٹی یعنی چوٹی کو بلایا، جو چوٹی ہوتی ہے نا چھوٹی سی، چیٹا یا چیٹی جو بھی بولتے ہیں، کہتے میں نے اس کو بلایا اور یہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی
شرف نہیں بخشا، بلکہ کائنات کے اندر اللہ نے جتنے بھی نبیوں کو بھیجا وہ صرف انسانوں کی ہی بولی کو نہیں سمجھتے تھے، بلکہ تمام مخلوقات کی زبانوں کو سمجھتے تھے، تمام مخلوق کی زبان کو سمجھتے تھے۔ تو یعنی راہ خدا میں خرچ کرنے سے کیا ملتا ہے؟ میں بس وہی مختصر سی بات بتاؤں گا آپ حضرات کو، اس کے بعد اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ کی رضا کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں میں نے ایک چیونٹی سے پوچھا کہ چیونٹی یہ بتا کہ تیری سال بھر کی خوراک کتنی ہے، یعنی تو پورے سال میں کتنا آب و دانہ کھاتی ہے، کتنا کھاتی ہے پورے سال کے اندر؟ تو وہ کہتی ہے کہ جب مجھ سے یہ سوال اللہ کے جلیل القدر، یہ بات تو بڑی مختصر سی ہے لیکن میرے دوستو عبرت کی بات ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی یہ باتیں تو یعنی مشہور زمانہ ہے لیکن اس سے ہمیں نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ چوٹی کہتی ہے کہ میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات سنی کہ تیری سال بھر کی خوراک کتنی ہے؟ وہ کہتی ہے میں نے یہ سن کر کے جواب دیا کہ پورے سال میں چاول کے صرف 2 دانوں کے مثل میری خوراک ہے۔ چاول کا دانہ کتنا بڑا ہوتا ہے میرے دوست؟ کہتی ہے کہ چاول کے 2 دانوں کے مثل یعنی 2 دانوں کے برابر میری خوراک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اس چوٹی یعنی جو چیٹی جس سوراخ کے اندر رہتی تھی، یعنی جس گھر کے اندر رہتی تھی، میں نے چاول کے 2 دانے لیے اس کے اندر اپنے خادم سے رکھوا دیے۔ چاول کے 2 دانے لے کر کے اس چیٹی کے سوراخ کے اندر میں نے رکھوا دیے، اس کو بند کیا، واپس وہ سوراخ میں نے بند کر دیا، واپس وہ سوراخ میں نے بند کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ مسلسل 12 مہینے گزرے۔ 12 مہینے گزرنے کے بعد میں سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس چیٹی کے سوراخ کو کھولا جائے، اس کے حالات دیکھے جائیں کہ کیا حالات ہیں اس کے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خادم کہتا ہے کہ حضور جب میں نے سوراخ کھولا تو میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا جو چیٹی یعنی سوراخ کے اندر بند تھی وہ زندہ بھی ہے، اور جو چاول کے 2 دانے رکھے گئے تھے اس دانے میں سے 1 دانہ بھی باقی ہے۔ خادم کہتا ہے حضور جو 2 دانے چاول کے رکھے گئے تھے 1 دانہ ہی صرف اس چیٹی نے کھایا ہے، 1 دانہ باقی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس کو باہر نکالا گیا، نکالنے کے بعد میں اس سے مخاطب ہوا، اے چیٹی یہ بتا تو نے تو یہ کہا تھا کہ میری سال بھر کی خوراک چاول کے مثل 2 دانے ہیں میرے دوستو، یعنی چاول جتنی سنکھیا میں 2 دانے چاول کے ہوتے ہیں اتنی خوراک ہے، آخرکار تو نے 1 ہی دانے پر پورے سال استفادہ کیسے کیا؟ تو اتنا پیارا جواب حضرت سلیمان علیہ السلام کو چیٹی نے دیا میرے دوستو۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرو میرے دوستو، اللہ رب العزت نے ہماری عزت محفوظ رکھی ہے، کسی کا محتاج نہیں رکھا ہے میرے دوستو۔ یاد رکھنا محتاجی وہ چیز ہوتی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ پیارے دیوانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے کہ اللہ رب العزت نے میری امت کو جو عزت عطا کی ہے نا، وہ صبح قیامت تک کسی بھی شخص کو وہ اللہ رب العزت وہ عزت عطا نہیں فرمائے گا، کیونکہ قرآن کہتا ہے عزت اللہ کے لیے ہے، عزت نبیوں کے لیے ہے، اور میرے مصطفیٰ کریم کے صدقے میں عزت مومنین کے لیے ہے میرے دوست۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں چیٹی یہ بتا تو نے کہا تھا کہ میری سال بھر کی خوراک اتنی ہے، لیکن تو نے اس میں سے بھی 1 دانہ بچا دیا۔ تو وہ بڑا میرے دوستو ایسا جملہ کہتی ہے کہ اگر غیرت ایمان بیدار ہو تو انسان مچل جائے میرے دوستو۔ قرآن عظیم کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، میرا مولا فرماتا ہے میرے بندو بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، رزق دینے کا وعدہ دنیا دار کا نہیں ہے بلکہ میرے مولا کا وعدہ ہے۔ اگر کسی دنیا دار کا وعدہ ہوتا میرے دوستو تو نہ جانے کائنات کے اندر کتنے سارے ایسے لوگ ہوتے جو بھوک و پیاس سے مر جاتے میرے دوستو، اور آج بھی یہ ہوتا ہے، آج بھی یہ ہوتا ہے۔ تو وہ چیٹی کہتی ہے
اے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، میں نے یعنی اپنے 2 دانوں میں سے 1 دانہ اس لیے بچا کر کے رکھا کہ میرا رزق ایک انسان کے قبضے میں آ چکا تھا، یعنی میرے رزق کا مالک ایک انسان بن چکا تھا، اس لیے میں نے 1 دانہ کھایا، 1 بچا لیا، یہ سوچ کر کے نہ جانے آنے والے وقت میں مجھے ملے یا نہ ملے، اور اگر یہی رزق میرے مولا کے سپرد ہوتا تو میں ان دونوں دانوں کو کھا لیتی، اور میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ جس کا ایمان اللہ کی ذات پر ہو وہ انسان کبھی انسان کا محتاج ہی نہیں ہو سکتا میرے دوستوں۔ یعنی کہتی ہے چیٹی کہ یہ انسان کے اختیار میں میرا رزق آ چکا تھا، اس لیے مجھے بھروسہ نہیں تھا کہ اس کے بعد میں مجھے کچھ ملے گا بھی یا نہ ملے گا۔ یہ نبی سے سوال ہے، امتی سے سوال نہیں ہے میرے دوستوں۔ وہ کہتی ہے ہاں اگر کاش اللہ رب العزت کی جانب سے یہ رزق میرے لیے آیا ہوتا تو میرا بھی یہ ایمان رہتا کہ میرا کام ہے، مولا نے نعمت دی ہے اس کو کھانا، اور جب یہ مکمل ہوگی تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کے صدقے میں پھر عطا فرمائے گا۔ اے لوگوں، میں آپ کو وہ بات بتاؤں میرے دوستو، شاید آپ نے سنی ہو یا پڑھنے والوں نے پڑھی ہو، راہ خدا میں خرچ کرنے سے نا انسان کی موت بھی ٹل جایا کرتی ہے، انسان کی موت بھی ٹل جایا کرتی ہے، لیکن خلوص للہیت کے ساتھ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دیکھو، اللہ کی راہ میں اس ماہ مبارک کے اندر، اور اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر وہ برکت عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر میرا امتی اگر راہ خدا میں 1 سکہ خرچ کرتا، اللہ رب العزت اس کے عوض 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے، 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں رمضان کے مہینے میں اپنے دسترخوانوں کو کشادہ کر لو، کشادہ سے مرادی اپنے دسترخوانوں کو اللہ کی نعمتوں سے سجاؤ، اس لیے کیونکہ اللہ نے اس مہینے کے اندر برکت رکھی۔ اب میں بتاؤں راہ خدا میں خرچ کرنے سے کیا ملتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو اہل ثروت ہے میرے دوستو، یعنی اہل وسعت ہے، اللہ رب العزت ان سب کو اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق دے۔ میرے دوستو ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں یہ جائزہ لینا چاہیے کہ میرے مولا تو نے ہمیں اپنے یعنی تو نے کسی بندے کا ہمیں محتاج نہیں رکھا۔ رب کریم اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اللہ رب العزت اس بندے پر کل قیامت میں رحمت کی نظر فرمائے گا جو اللہ کی نعمت پانے کے باوجود اس کا شکر ادا کرے، اور کوئی نعمت آ کر کے وقتی طور پر چلی جائے تو میرے آقا فرماتے اگر صبر کر لے میرا مولا اس کے اوپر رحمت کی نظر فرمائے گا۔ میرے دوست، اللہ اگر کسی نعمت سے نواز دے اس کا شکر ادا کرو، یہ سوچ کر کے شکر ادا کرو میرے مولا اے رب کریم ہم تیری ان نعمتوں کے لائق نہیں تھے، پروردگار عالم ہم آج جو تیری یہ طرح طرح کی نعمتیں کھاتے ہیں مولا ہم تیری ان نعمتوں کے لائق نہیں تھے۔ کیا ہم نے اپنی آنکھوں سے یا کانوں سے یہ نہیں سنا میرے دوستو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی نہیں پڑھی ہم نے، یا میرے آقا کے مقدس گھرانے کی زندگی نہیں پڑھی ہم نے؟ جو ذمہ داریاں ہمارے اکابرین ہمارے اسلاف کے اوپر تھی دین کی میرے دوستو، آج وہ ہمارے اوپر ذمہ داریاں نہیں ہے، کیونکہ ان کو دین بچانا مقصد تھا، اور صرف آج ہمارا مقصد ہے دین پر چلنا میرے دوستو۔ یعنی ان کے لیے تو یہ معاملات تھے کہ ان کو دین بچانا ہے، اور آج ہم سے صرف اتنا کہا جاتا ہے کہ ہمیں صرف دین پر چلنا ہے صحیح طریقے سے۔ یعنی کیسے راہ خدا میں خرچ کرنے سے اللہ رب العزت موت کو بھی ٹال دیا کرتا ہے۔ میں بات کرنے لگا ہوں صحابی رسول کی میرے دوستوں، ایک وہ صحابی میرے آقا کی بارگاہ کے جو بڑے غریب صحابی میرے دوستوں، یعنی ان کی غریبی کا عالم یہ میرے دوستو کہ اگر ایک وقت کا وہ کھانا تناول کر لیتے یعنی کھا لیتے تو ہفتوں تک یہ بھروسہ نہیں رہتا تھا کہ کوئی چیز مجھے کھانے کے لیے ملے گی بھی یا نہ ملے گی۔ اور آگے میں ایک ایسا جملہ ان کے تعلق سے بتاؤں گا کہ آپ حضرات سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے میرے دوستو، یعنی جنہوں نے آمنہ کے لال کے رخ زیبا کی زیارت کی ہے، جنہوں نے مصطفیٰ کریم کے مقدس چہرے کی زیارت کی ہے میرے دوستو، کہنے والے نے کہا ہے ہمیں ناز ہے ہم نے یہ عبادت کی ہے، چہرہ گنبد خضرا کی تلاوت کی ہے، مجھ سے کرنا نہ کبھی تاج محل کی باتیں، میں نے سرکار کے روضے کی زیارت کی ہے میرے دوستو۔ یعنی یہ مصطفیٰ کریم کے در کے جو یعنی سنہری جالیوں کو دیکھنے والے
غلاموں کے ناز کا یہ عالم ہوتا ہے تو ذرا سوچو جو گنبد خضرا کے نیچے سونے والے آمنہ کے لال کو بظاہر دیکھتا ہو اس کا عالم کیا ہوگا؟ جو مصطفیٰ کی سنہری جالیوں کو صرف دیکھ لے اس کا ایمان یہ کہتا ہے کہ میں نے کائنات کی تمام حسین چیزوں کو دیکھا لیکن مصطفیٰ کے روضے جیسا منظر میں نے نہیں دیکھا۔ میرے دوست، میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، میرے آقا فرماتے جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی، یعنی اس کے لیے میرے لیے ضروری ہے کل قیامت میں اس کو جنت دلاؤں۔ میرے دوستو، یہ صرف میں ہوائی جملے نہیں کہہ رہا، میرے دل کی آواز ہے۔ میرے دوستو سمجھو مصطفیٰ کریم کی ذات کو سمجھو۔ صحابی رسول غریب صحابی ہے میرے دوستو، جنہوں نے مصطفیٰ کے مقدس چہرے کی ضرور زیارت کی ہے، بار بار آمنہ کے لال کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں میرے دوستو، لیکن یہی صحابی رسول ہے ایک دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ کا ادنا سا غلام ہوں، میرے آقا ہماری زندگی آپ کے دم قدم سے سلامت ہے، یا میرے آقا ہم نے زندگی میں جو کچھ پایا ہے آپ کی محبت کے بدلے میں پایا ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ادھر حضرت جبریل اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے ایک پیغام آپ کے لیے بھیجا ہے۔ میرے آقا فرماتے جبریل بتاؤ کیا پیغام اللہ نے بھیجا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی بارگاہ کا یہ جو غریب صحابی بیٹھا ہوا ہے، آپ کا یہ جو صحابی ہے نا، یہ صرف کل ظہر تک کا مہمان ہے، اللہ رب العزت اس کو موت دینے والا ہے۔ حضرت جبریل نے جب یہ جملہ کہا میرے دوستو تو کوئی دنیاوی انسان نہیں رویا بلکہ مصطفیٰ کریم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ میرے دوستو میرے آقا فرماتے کہ میرے مولا، یہ میرا وہ صحابی ہے جس نے پوری زندگی غربت میں گزاری ہے اور آج یہ میری بارگاہ میں کچھ فریادیں لے کر کے آیا تھا۔ مصطفیٰ کریم اپنے اس غریب غلام سے کہتے اے میرے غلام بتا کیا تیری کوئی خواہش بھی ہے؟ یعنی یہ مصطفیٰ کریم کو پیغام حضرت جبریل کے ذریعے مل گیا کہ یا رسول اللہ، آپ کا یہ جو صحابی ہے کل ظہر تک کا مہمان ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں یعنی راہ خدا میں، اور قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ رب العزت میرے دوستو یعنی اس وقت ہی تمہیں محبوب اور ترین بنائے گا جب تم اس کی بارگاہ میں، اس کی راہ میں اپنی سب سے محبوب، اپنی سب سے پسندیدہ چیز قربان کر دو گے۔ یہ قرآن عظیم کی آیت ہے۔ تو صحابی رسول سے میرے آقا کہتے ہیں کہ اے میرے غلام بتا تیری کیا کوئی خواہش ہے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میری یعنی اتنی عمر بیت چکی ہے، میں نے آج تک آپ کی بارگاہ میں کوئی عریضہ پیش نہیں کیا، لیکن یا رسول اللہ مجھے دو چیزوں کی خواہش ہے۔ یا رسول اللہ مجھے دو چیزوں کی حاجت ہے، اگر آپ رحمت والی نظر فرما دے تو اللہ رب العزت ان دو خواہشات کو میری پورا فرما دے۔ جانتے ہو میرے آقا نے کہا میرے غلام بتاؤ کیا خواہش ہے؟ تو پہلا جملہ میرے دوستو اس صحابی نے ایسا کہا کہ جب میں نے اس عبارت کو پڑھا میرے دوستو پیروں کے نیچے کی زمین کھسک گئی۔ صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ میری پہلی خواہش یہ ہے کہ میں میٹھی چیز کھانا چاہتا ہوں، میں میٹھی چیز کھانا چاہتا ہوں یا رسول اللہ، پیدا ہونے سے لے کر کے میں نے صرف نام ہی سنا ہے کہ میٹھی چیز بھی کوئی کھانے کی ہوتی ہے، لیکن یا رسول اللہ کبھی دیکھی بھی نہیں ہے میں نے۔ کہتے ہیں صرف میں نے نام سنا ہے یا رسول اللہ، لیکن میں نے کبھی اس کو دیکھا بھی نہیں ہے، کھانا تو دور کی بات رہا یا رسول اللہ، لوگوں کے منہ سنتا ہوں کہ کوئی کھانے کی میٹھی چیز بھی ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا نے سنا، سننے کے بعد میں کہتے اے میرے غلام بتا تیری دوسری خواہش کیا ہے؟ تیری دوسری خواہش کیا ہے؟ کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کو یہ علم ہو چکا تھا کہ یہ کل ظہر تک کا مہمان ہے، یہ کل ظہر تک کا مہمان ہے، یعنی اس کو اپنے مولا کے حضور جانا ہے ظہر تک۔ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میری دوسری خواہش یہ ہے
کہ میں دنیا کو دیکھتا ہوں، اپنے تمام ساتھیوں کو دیکھتا ہوں، اپنے تمام دوستوں کو دیکھتا ہوں، یا رسول اللہ میری دوسری خواہش یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے مجھ سے بھی کوئی نکاح کرے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھ سے بھی کوئی نکاح کرے۔ وہ نکاح اس بنیاد پر نہیں اپنی شہبت مٹانے کے لیے، بلکہ مصطفیٰ کریم اللہ کو یہ دکھانے کے لیے، مولا اگر تو نے مجھے بیوی عطا کی ہے تو تہجد کے اندر ایک طرف وہ تجھے سجدہ کرتی ہو، دوسری طرف تیرا غلام تجھے سجدہ کرتا ہو۔ صحابی رسول کہتے یا رسول اللہ دوسری بنیاد کے لیے نہیں، بلکہ مجھے صرف اس بنیاد پر، تاکہ جس طریقے سے میرے دوست تیرے رب کی عبادت کر تمہارے یعنی آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں اپنے مولا کی عبادت اس انداز میں کروں۔ اور میرے آقا کی حدیث ہے، جس گھر کے اندر میاں بیوی ایک ساتھ میں سجدہ کرتے ہیں نا، اللہ رب العزت صرف دنیا ہی میں ان کی محبت کو سلامت نہیں رکھتا، بلکہ رب تبارک و تعالی جنت کے اندر بھی ان کی محبتوں کو سلامت رکھتا ہے میرے دوست۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ میری بھی یہ خواہش ہے کہ مجھ سے کوئی نکاح کرے، لیکن یا رسول اللہ میری مفلسی کا، میری غریبی کا یہ عالم ہے کہ مجھ سے کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے غلام جلدی بتاؤ کیا تمہاری نظر میں کوئی ایسا قبیلہ، ایسا گھرانہ ہے کہ جہاں تم چاہتے ہو کہ اس قبیلے کے اندر میرا نکاح ہو جائے؟ صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ، المختصر بتا رہا ہوں، یا رسول اللہ میرے قبیلے کے اندر میرا میری ایک چچا زاد بہن ہے، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا نکاح اس کے ساتھ میں کر دیا جائے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے لوگوں، مصطفیٰ کریم کا صدقہ کھانے والے لوگوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے غلام کی دونوں خواہشوں کو سننے کے بعد میں میرے غلام نے جو پہلی خواہش ظاہر کی، یا رسول اللہ میں میٹھا کھانا چاہتا ہوں، مصطفیٰ کریم کہتے ہیں کہ میں نے عثمان غنی کو بلایا، بلانے کے بعد میں نے عثمان غنی سے کہا اے عثمان تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم میرے اس غلام کے لیے میٹھے کا حلوے کا انتظام کرو گے۔ میرے آقا فرماتے دوسری طرف میں نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا، بلانے کے بعد میں نے کہا اے صدیق اکبر میرے اس غریب صحابی کی نکاح کی ذمہ داریاں میں تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ مصطفیٰ کریم سے محبت کرنے والے لوگوں، لاسٹ میں جو جملہ آنے والا ہے اس سے درس عبرت حاصل کرنا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے غلام کا نکاح کیا گیا، نکاح کرنے کے بعد میں حضرت عثمان غنی نے اللہ رب العزت کی وہ انمول نعمت حلوے کی شکل میں تیار کی۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ جس لڑکی کے ساتھ میں، جس خاتون کے ساتھ میں میرا نکاح کیا گیا، اس کو لے کر کے میں اپنے گھر پر روانہ ہوا۔ جب میں اپنے گھر پہنچا، پیچھے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک غلام کو بھیج دیا کہ جاؤ اس کے سپرد یہ حلوہ کر کے آؤ، اس کے سپرد یہ میٹھا کھانا کر کے آؤ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں نے اپنے غلام کو بھیجا، بھیجنے کے بعد میں وہ تمام نعمتیں اس کے گھر پر پہنچوا دی۔ پہنچوانے کے بعد میں میرے آقا کہتے ہیں کہ تمہیں اس کے گھر سے واپس نہیں آنا ہے، بلکہ اس کے دروازے پر بیٹھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے اگر اس کے گھر سے رونے کی آواز آئے تو مجھے اطلاع کر دینا، چاہے وہ ظہر کے وقت میں رونے کی آواز آئے، چاہے وہ عصر کے وقت میں رونے کی آواز آئے، چاہے وہ مغرب کے وقت میں رونے کی آواز آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، جس غریب صحابی کا بھی نکاح ہوا ہے، جس نے میٹھا کیا ہوتا ہے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے، صرف لوگوں کی زبانی سنا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ غلام ہے، اللہ کی بارگاہ میں شکر کے طور پر سجدے کرتا ہے، اپنی شریک حیات کو سجدے کراتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کا غلام کہتا ہے کہ ظہر کا وقت نکل چکا ہے، رونے کی آواز دروازے سے نہیں آئی ہے، عصر کا وقت نکل چکا ہے، رونے کی آواز گھر سے نہیں آئی ہے، مغرب کا وقت نکل چکا ہے، رونے کی آواز نہیں آئی ہے۔ وہ غریب صحابی کہتا ہے کہ جب میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے بعد میں نے اپنا دسترخوان لگایا اور وہی حلوہ جو عثمان غنی کی طرف سے مجھے ملا، مصطفیٰ کریم نے جو میری خواہش کے مطابق مجھے عطا کیا، وہ حلوہ اس دسترخوان پر رکھا گیا۔ اس حلوے کو وہ زندگی کی نعمت میرے دوستو، اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے فلاں مکان مل جائے جو میرا سب سے زیادہ عزیز ہو، اگر مجھ سے وہ کوئی مانگ لے میرے دوست، میں دینے کے لیے تیار نہیں رہوں گا۔ مجھے اگر کوئی بس اسٹینڈ پہ موقع کی دکان مل جائے اور مجھ سے انسان کہے کہ امام صاحب یہ دکان ہمیں دے دو، میں اتنی آسانی سے دینے کے لیے تیار نہیں رہوں گا۔ اس لیے نہیں رہوں گا کیونکہ عزیز ترین چیز میں نے خریدی ہے، عزیز ترین چیز۔
وہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کا غریب صحابی ہے۔ مسلمانوں، آج ہمارے پاس ایک نہیں 1000 نعمتیں موجود ہیں، چاہے وہ کھانے کی شکل میں دیکھ لو، مال و زر کی شکل میں دیکھ لو، چاہے وہ اولاد کی شکل میں دیکھ لو۔ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے میرے دوست، اولاد بھی بڑی نعمت ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب دسترخوان پر اس حلوے کو رکھا گیا تو دروازے پر میرے دوستوں ایک سائل نے میرے دوستوں دستخط دیا اور کہا کہ ہے کوئی ایسا سخی انسان جو اللہ کی رضا کے لیے مجھے کھانا کھلا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستو، ہمارے دروازے پر کبھی کوئی آ جائے نا تو میرے دوستو اگر ہم اس کو اچھی غذائیں نہیں کھلا سکتے تو کم سے کم سوکھی روٹیاں ضرور کھلا سکتے ہیں۔ یعنی دروازے پر سائل نے دستخط دی کہ ہے کوئی ایسا سخی انسان، ایسا انسان جو اللہ کی رضا کے لیے مجھے کھانا کھلا سکے۔ میرے آقا کی بارگاہ کا وہ غریب صحابی کہتا ہے کہ میں ایک نظر اپنی بیوی کے چہرے کو دیکھتا، دوسری طرف اس حلوے کو دیکھتا جو زندگی میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، کھانا تو دور کی بات رہی۔ میں نے اپنی بیوی کے چہرے کو دیکھا اور اپنی بیوی سے اجازت طلب کی، اے میری شریک حیات ذرا یہ بتا، اگر تیری اجازت ہو تو اس کو یعنی اس حلوے کو اٹھا کر کے اس سائل کے سپرد کر دوں، اس بھوکے کے سپرد کر دوں۔ اور یاد رکھنا، نیک لوگوں کی بیویاں بھی نیک ہوا کرتی ہیں، نیک لوگوں کی بیویاں نیک ہوا کرتی ہیں۔ بیوی نے کہا تھا اگر تمہاری رضا اس میں ہے کہ یہ نعمت اٹھا کر کے اللہ کی رضا کے لیے تم اس یعنی بھوکے کو دے دو تو میری رضا بھی تمہاری رضا میں ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ کا وہ غریب صحابی اس برتن کو اٹھاتا ہے اور اس بھوکے کے سپرد کر دیتا ہے۔ جانتے ہو میرے دوستو، جب اس نے سیراب ہو کر کے پیٹ بھر کر کے وہ حلوہ کھا لیا، کھانے کے بعد میں میرے دوستو اس نے کیا جملے کہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جس غلام کی ڈیوٹی لگائی تھی نا کہ تم یہ دیکھنا کہ اس کے گھر سے رونے کی آواز آئے تو مجھے اطلاع کر دینا، لیکن رونے کی آواز نہیں، مسکرانے کی آوازیں آئیں، اس گھر سے خوشیوں کی آوازیں آئیں۔ سائل نے حلوہ کھانے کے بعد میں جانتے ایک ہی جملہ کہا، اللہ رب العزت تمہاری خوشیوں کو سلامت رکھے اور اللہ صبح قیامت تک تمہارے جوڑے کو سلامت رکھے۔ جب اتنا جملہ کہا میرے دوستو، عشاء کے بعد میں وہ صحابی جس کی ڈیوٹی مصطفیٰ کریم نے اس غریب صحابی کے گھر لگائی تھی، وہ صحابی مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ، جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا رونے کی آواز آئے تو اطلاع کر دینا، لیکن یا رسول اللہ ظہر عصر مغرب عشاء کا وقت بیت چکا ہے، اس کے گھر سے رونے کی آواز نہیں بلکہ خوشیوں کی آواز آ رہی ہے۔ اتنے میں حضرت جبریل حاضر ہوئے۔ حضرت جبریل سے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جبریل یہ منظر کیا ہے؟ تم نے تو کہا تھا کہ یہ ظہر تک کا مہمان ہے۔ تو جانتے ہو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ، یعنی اس نے اپنی عزیز ترین چیز اپنے رب کے نام پر دی، اس نے دعائیں دی اور ان دعاؤں کے صدقے اللہ نے اس کو زندگی عطا فرما دی، اس کی موت کو زندگی میں بدل دیا۔ راہ خدا میں خرچ کرنے سے یہ ملتا ہے۔ اللہ کے نام پر 1 درہم دے کر کے دیکھو، اللہ کی رضا کے لیے مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر کے ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ انسان مہینوں علاج کینسر کا کرا لے، ڈاکٹر لا علاج کر دے اور ایک نیت پھر انسان یہ بنا لے کہ مجھے دنیا سے بے شک جانا ہے لیکن میں راہ خدا میں خرچ کر کے جاؤں گا، میرا یہ ایمان کہتا ہے کہ انسان اس بیماری سے بھی بری و ذمہ ہو سکتا ہے اگر اللہ کی رضا کے لیے میرے دوستو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے۔ بس یہی مختصر سا پیغام ہے، ہمیں خیال رکھنا چاہیے میرے دوستو۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں، سحریاں بھی کرتے ہیں، تمام کاموں کو بھی کیا کرتے ہیں میرے دوستو، ہم ان کی بھی تھوڑی مدد کریں، ان کی ہیلپ کریں، اس انداز میں کریں میرے دوستو، یا تو آپ جانے یا وہ جانے یا آپ کا مولا جانے میرے دوستو۔ اور یاد رکھنا اگر دنیاوی اعتبار سے ہم کسی کو کوئی چیز دیں گے صرف اس کا بدلہ دنیا دے سکتی ہے، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے ہم دیں گے تو اللہ ہمیں دنیا کے پیسوں کے یعنی پیسوں کے طریقے سے بدلہ نہیں دے گا، بلکہ یہاں کا خرچ کیا گیا پیسہ کل قیامت میں اللہ ہمیں اس کا بدلہ جنت کی شکل میں دے گا۔
یہی پیغام ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میرے مولا، ناچیز سے بولنے میں یا میرے بھائیوں کے سننے میں مجھ سے کوئی بھی غلطی ہوئی ہو، بطفیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف فرما۔ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرما، اس کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ بلند آواز سے کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جن حضرات نے سنت ادا نہ کی ہوں وہ سنت ادا کر لیں۔